اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم احفظنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ پچھلے سیرت کے واقعے میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ جو حرب فجار ہوئی، جس میں 4 حرب فجار ہوئی، اس کے بعد اب حلف الفضول کے موقع پر آتے ہیں کہ حلف الفضول جو حرب فجار کے بعد واقع ہوئی، اس میں ہم 2 سوالوں کے جواب پر غور کریں گے، اس کے بعد حلف الفضول سمجھنے میں تھوڑی سی مدد ملے گی۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ حلف الفضول کیوں کی گئی، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ حلف الفضول کو حلف الفضول کیوں کہتے ہیں۔ اچھا، حلف عربی زبان میں کہتے ہیں پیکٹ کو، اس کو اردو زبان میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، میں نے حلف لیا، میں نے عہد کیا، تو پیکٹ کرنا، عہد کرنا، اس کو کہتے ہیں حلف۔ فضول جو ہے اس کے پیچھے کئی ریزن ہیں۔ اب مثال کے طور پہ حافظ ابن کثیر جو ہیں، وہ بدایہ و نہایہ یا تاریخ ابن کثیر جس نام سے بھی آپ اس کو جانتے ہیں، اس کتاب کو، اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ حافظ بہقی جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور اس میں کئی اور انہوں نے راویوں کا ذکر بھی کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں مطیبین کے حلف میں اپنے چچاؤں کے ہمراہ حاضر تھا، اگر مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی ملے تو میں اس کو توڑنا پسند نہیں کرتا۔ یہ روایت عبد الرحمن بن اسحاق سے اسماعیل بن علیہ کے علاوہ بشر بن مفضل بھی بیان کرتے ہیں، اور اس کے اور کئی راوی ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں حلف المطیبین کے علاوہ قریش کے کسی معاہدے میں شریک نہ ہوا، اس معاہدے کے مقابلے میں اگر مجھے سرخ اونٹ بھی دیے جائیں تو میں ان کو قبول نہیں کروں گا۔ اب مطیبین اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ مطیبین اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ ہاشم، امیہ، زہرہ اور مخزوم قبائل کو مطیبین کہتے ہیں۔ تو چونکہ یہ قبائل جو ہیں بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو زہرہ اور بنو مخزوم، یہ شامل تھے اس کو کریٹ کرنے میں، اس حلف کو، اس پیکٹ کو، اور ان کو مطیبین کہا جاتا تھا، اس لیے اس پیکٹ کو بھی مطیبین کہتے ہیں۔ اور علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ حلف المطیبین سے مراد یا حلف الفضول ہی ہے جو عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں منعقد ہوا، جس کو مختلف لوگوں نے روایت کیا، جس میں سفیان ابن عیینہ بھی ہیں اور عبداللہ محمد عبد الرحمن، اور اس طرح حضرت ابو بکر کے بیٹے بھی اس کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں منعقد معاہدے میں شامل ہوا، اور جب اسلامی دور شروع ہوا تو اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا کہ مجھے اس طرح کے اگر معاہدے کی پیشکش کی جائے ایک دفعہ پھر تو میں فوراً اس طرح کے معاہدے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، یعنی ایسا معاہدہ جس سے خیر اور بھلائی پھیلے۔ بیسکلی مقصد یہ تھا آپ کا، کیونکہ یہ معاہدہ خیر اور بھلائی کے لیے کیا گیا تھا، اس لیے اس معاہدے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت رسپیکٹ کرتے تھے، اور اس طرح کے معاہدوں کی بھی بہت رسپیکٹ کرتے تھے جو خیر کے لیے کیے جائیں۔ ایک ریزن جو علامہ حافظ ابن کثیر بیان کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس معاہدے کے ایک بانی جو ہے وہ زبیر بن عبد المطلب بھی تھے، اور یہ معاہدہ اس طرح پیش آیا کہ زبیدی ایک شخص تھا، وہ مکے آیا اور اپنا کچھ سامان تجارت بھی ساتھ لایا، اور اس نے عاص بن وائل سہمی کو جو عمر ابن العاص کے والد ہیں اس کو یہ بیچ دیا۔ عاص نے سامان تو اٹھا لیا لیکن قیمت ادا نہ کی، تو وہ شخص بڑا پریشان ہوا کہ اس نے کہا یار سامان بھی خرید لیا، قیمت نہیں دیتا، اور اب میں کیا کروں، میں تو فارنر ہوں، مکے میں تو میں کسی کو نہیں جانتا، اب میں اس سے سامان کی وصولی کیسے کروں، یہ تو اتنا بڑا سردار ہے۔ تو اس شخص کو کسی نے بتایا کہ تم احلاف کے پاس جاؤ، تو یہ وہ قبائل تھے احلاف جن کو کہتے تھے جو معاملے حل کرتے تھے، یعنی بنی عبد الدار، بنی مخزوم، بنی جمع، بنو سہم اور بنو عدی بن کعب۔
تو ان کے پاس فریاد لے کر جاؤ۔ تو عاص بن وائل ان کے پاس، عاص بن وائل کے خلاف جب وہ ان کے پاس فریاد لے کر پہنچا تو انہوں نے اس کو بہت ڈانٹا دبٹا اور اس کو بھگا دیا وہاں سے، اور کہا کہ نہیں، ہم تمہارا یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتے، عاص بن وائل کوئی چھوٹا موٹا آدمی، اتنا بڑا سردار ہے، اس کے خلاف ہم تمہارے جو ہے نا ساتھ کچھ مدد نہیں کریں گے۔ تو یہ شخص جو ہے زبیدی، یہ ابو قبیس ایک پہاڑ ہے اس کے اوپر چڑھا، اور وہاں چڑھ کے اس نے ندا بلند کی کہ اے آل فار، اجنبی بے سہارا مظلوم کی مدد کرو، اس کا سرمایہ مکے میں ہے، اور اس کو اس حال میں ایک شخص نے پہنچایا ہے، خدا کے لیے اس کی مدد کرو۔ اور اس طرح کی اس نے کئی آہوزاری والے کلمات کہے۔ یہ سن کر زبیر بن عبد المطلب نے کہا کہ اس کی یہ فریاد رائے گا نہیں جائے گی اور ہم اس کی مدد کریں گے۔ چنانچہ بنو ہاشم، بنو زہرہ اور بنو تیم بن مرہ، یہ تین خاندان عبداللہ ابن جدعان کے گھر پہ جمع ہوئے۔ اس نے کھانے کا اہتمام کیا، اور ماہ حرام یعنی ذی قعدہ، یعنی 4 مہینے تھے نا حرمت والے، ان میں سے ذی قعدہ کے مہینے میں ان سب نے مل کر یہ حلف اٹھایا اور پکا عہد کیا کہ آج کے بعد اگر مکے میں کسی پر ظلم ہوگا تو ہم اس کی مدد کریں گے، مظلوم کی، اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور حقدار کو اس کا حق دلائیں گے۔ تو حافظ ابن کثیر نے ایک یہ واقعہ نقل کیا ہے حلف الفضول کے پیچھے، کہ یہ 3 گھرانوں نے مل کر عبداللہ ابن جدعان کے گھر پہ حلف الفضول اٹھائے، اور پھر یہ سارے مل کے عاص بن وائل کے پاس گئے اور اس سے سامان لیا، اس سے پیسے لیے، اور زبیدی کو اس کا حق دلوایا۔ تو عربوں نے اس کو حلف الفضول کا نام دیا۔ بعض لوگ اس واقعے کو حلف الفضول اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ بنو جرہم کے معاہدہ حلف الفضول کی طرح تھا۔ اس معاہدے کے بانی 3 ایسے آدمی تھے جن کے نام میں فضل آتا تھا۔ ایک تو تھے فضل بن فضالہ، ایک تھے فضل بن وادعہ، ایک تھے فضل بن حارث، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کے نام تھے فضل بن شراعہ، فضل بن مضاعہ اور فضل بن قضاعہ۔ بہرحال چونکہ فضل کی جمع فضول ہے، اور چونکہ اس عہد کے پیچھے 3 ایسے لوگ شامل تھے جن کے ناموں میں لفظ فضل آتا ہے، تو حلف الفضول اس کا نام رکھا گیا کہ ایسا حلف جس کو فضل نامی آدمیوں نے اٹھایا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں 3 فرضی نام لے رہا ہوں، وقار خان، عدنان خان اور ہمایوں خان، اگر یہ 3 لوگ مل کر کوئی حلف اٹھائیں تو ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خانوں کا حلف، تو کیونکہ ہم 3 خان تھے تو ہم نے اس کو پلورل کر دیا۔ تو اسی طرح جو ہے وہ اس کا نام حلف الفضول رکھا گیا کہ اس کے اندر 3 ایسے لوگ شامل تھے جن کے نام میں فضل آتا تھا۔ بہرحال جو کچھ بھی ہو، جب یہ معاہدہ پیش ہوا، جیسا کہ ابن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے ابن جدعان کے مکان میں ایک ایسے باوقار معاہدے میں شرکت کی کہ وہ مجھے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ عزیز ہے، اگر اس قسم کا معاہدہ دور اسلام میں بھی پیش کیا جائے تو میں اسے ضرور قبول کروں گا۔ تو اس معاہدے کی باٹم لائن یہ تھی کہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو تو یہ تمام قبائل مل کے جنہوں نے پیکٹ کیا ہے اور ان کے ساتھ جو کوئی جوائن کرنا چاہے وہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، ظلم کے خلاف۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے یہ معاہدہ پیش ہوا۔ تو قریش کے لیے ایک بہت بڑا بریک تھرو تھا کہ وہاں پر ظلم تو بہت ہوتا تھا لیکن ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے کوئی اس طرح کی آرگنائزیشن نہیں تھی۔ تو اس لیے سیرت نگاروں نے اس واقعے کو اتنی اہمیت دی، کیونکہ اسلام ابھی آیا نہیں ہے اور لوگوں میں یہ چیز پیدا ہو رہی ہے کہ ظلم کو اٹھنے سے روکا جائے۔ اب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ سیرت حلبیہ میں امام حلبی حلف المطیبین اور حلف الفضول میں فرق کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حلف المطیبین، حلف الفضول کو بھی علامہ ابن کثیر نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، لیکن حلف المطیبین جو ایکچولی حلف ہے وہ بہت پہلے ہوا تھا عبد مناف کے زمانے میں، بنی عبد مناف کے زمانے میں، جب انہوں نے بنی عبد الدار کے ساتھ ان کی جب جنگ ہوئی تھی تو اس کو روکنے کے لیے جو ایک پیکٹ ہوا تھا اسے حلف المطیبین کہتے ہیں۔ اور حلف الفضول وہ پیکٹ ہے جو اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوا۔ اصل میں دونوں کی اصل ایک ہے،
دونوں کا مقصد ایک ہے. تو اس لیے بعض علماء نے حلف المطیبین بھی لکھا ہے حلف الفضول کو، اور اس کے ساتھ ایڈ کیا کہ یہ وہ حلف الفضول ہے جسے حلف الفضول بھی کہتے ہیں، اور بعض نے اس کو ڈفرینشیٹ کیا کہ نہیں، حلف المطیبین کو حلف المطیبین رہنے دو اور حلف الفضول کو حلف الفضول رہنے دو. تو یہ دونوں نام استعمال ہوتے ہیں، لیکن زیادہ پرومیننٹ نام جو آج کل استعمال ہوتا ہے وہ حلف الفضول ہے. It is a pact that took place when Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was young, and the main reason behind the pact was to protect those people who cannot protect themselves. تو ٹائرنٹس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے یہ پیکٹ بنایا گیا تھا. اسی طرح علامہ سہیلی نے لکھا ہے کہ قبیلہ خشعم کا ایک شخص ایک دفعہ مکہ آیا، اور یہ شخص عمرے کرنے یا حج کرنے کے لیے آیا تھا، اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی جو اپنے وقت کی ایک حسین ترین لڑکی تھی. مکے میں ایک شخص جس کا نام نبیہ ابن حجاج تھا، اس نے اس لڑکی کو دیکھا تو باپ سے چھین لیا. اس قشمی شخص نے ہر طرف فریاد کی، لیکن کسی نے اس کی فریاد نہ سنی. تو کسی نے اس سے کہا کہ حلف الفضول والوں سے جا کر فریاد کرو. تو یہ شخص فوراً کعبے کے پاس جا کر کھڑا ہوا، اور وہاں اس نے دہائی دی کہ اے حلف الفضول والوں، میری مدد کو دوڑو. تو اس کی فریاد سنتے ہی ہر طرف سے لوگ دوڑ پڑے، اور انہوں نے تلواریں کھینچ لیں اور کہنے لگے کہ ہم تمہاری مدد کے لیے آئے ہیں، بتاؤ ہوا کیا ہے تمہارے ساتھ. تو اس نے کہا کہ نبیہ نے میری لڑکی کے معاملے پر مجھ پر ظلم کیا ہے اور مجھ سے زبردستی اس کو چھین کر لے گیا ہے. تو سنتے ہی سارے لوگ نبیہ کے مکان پر پہنچ گئے، اور اس کے مکان پر جا کر انہوں نے خوب دروازہ پیٹا. اور جب نبیہ باہر آیا تو اس سے کہا کہ لڑکی کو واپس کرو، تمہارا برا ہو، تم نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں، اور ہم نے کیا عہد کیا ہے کہ ہم کسی پر مکے میں زیادتی نہیں ہونے دیں گے. تو نبی نے کہا میں لڑکی کو واپس کروں گا، مگر آج کی رات کے بعد. انہوں نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، ہم تمہیں اس کے ساتھ کوئی ظلم کرنے نہیں دیں گے. انہوں نے بڑا زور لگایا اور آخر نبی نے لڑکی کو واپس کر دیا. تو اس طرح کے معاملات میں اور کئی معاملات بھی ہوں گے، لیکن علماء نے یہ دو معاملات، ایک تو زبیدی شخص کا اور ایک اس بنو خشعم کے شخص کے واقعات کا ذکر کیا ہے کہ حلف الفضول والوں کی اس نیک نیتی کی وجہ سے اور اس ایفرٹ کی وجہ سے مکے میں ظلم ہونے سے بچ گیا. خیر انشاءاللہ ہم باقی واقعات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو پیش آئے ان کو اپنے سیرت کے اگلے لیکچر میں ذکر کریں گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ وسلم تسلیما.